جس کا نام ہے تبدیلی، اور تبدیلی کی بنیادی فطرت یہ ہے کہ یہ کمفرٹیبل نہیں ہوتی۔ تبدیلی کے عمل سے جڑا یہ جو درد ہے، اس کو اگر تم جان گئے تو کسی بھی میدان میں تمہیں آگے بڑھنے سے روکا نہیں جا سکتا، کہ تمہارے اندر کوئی ایسا پین، کوئی ایسا دکھ ہے جو انا کو پریشان کر رہا ہے۔ انسانی نفسیات کی بنیاد ایسی ہے کہ وہ اس بنیادی مین درد سے بچنے کے اصول پر کھڑی ہوتی ہے۔ کوئی تمہارے ہیئر سٹائل، کپڑوں پر بھی تنقید کر دے تو تمہارے اندر کچھ دہل جاتا ہے۔ اگر آپ زندگی سے سکون چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کو نفسیاتی درد سے بچانے کے لیے وقف مت کریں۔ یہ کائنات کی ایک چیز ہے جو تمہارے نظام میں سے گزر رہی ہے، اس پر ہنسنا سیکھو۔ روحانی ترقی ہو یا حقیقی والی ذاتی تبدیلی، دونوں صورتوں میں ایک ضرورت بنیادی اور ناگزیر ہے۔ اپنے دکھ سے صلح کرو، پین سے رشتہ جوڑو۔ یاد رکھو، پھیلاؤ کے لیے، ارتقاء کے لیے، نئی زندگی کے لیے راستہ ایک ہے، جس کا نام ہے تبدیلی، اور تبدیلی کی بنیادی فطرت یہ ہے کہ یہ کمفرٹیبل نہیں ہوتی، آرام دہ نہیں ہوتی، یہ ذہن کو فوراً قبول نہیں ہوتی۔ تبدیلی کا مطلب کیا ہے؟ بس اتنا کہ جو تم جانتے ہو، جن تھاٹس سے تم آگاہ ہو، انہیں چیلنج کرنا ہے۔ جو اپنی ضرورتیں، جو احساس تحفظ، جو کمفرٹ زون، جو کنٹرول کرنے یا کنٹرول ہونے کے تصورات بنائے ہوئے ہیں، ان پر سوال اٹھانا۔ اور یہ عمل انسان کے لیے کبھی آرام دہ نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ تکلیف دہ، دکھ بھرا اور پینفل ہوتا ہے۔ تبدیلی کے عمل سے جڑا یہ جو درد ہے، اس کو اگر تم جان گئے تو کسی بھی میدان میں تمہیں آگے بڑھنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ یہ جو تمہارے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے، بے آرامی تم محسوس کرتے ہو، یہ تمہیں لاکھ زہر لگے، بری لگے، لیکن اگر اسے جاننا ہے، اسے سمجھنا ہے کہ یہ کہاں سے آتی ہے، تو پھر اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس کو نظر انداز کر کے کبھی بھی کوئی بے چینی سے نجات نہیں پا سکا ہے۔ اس کا جب تم سامنا کرتے ہو، اس کو جب تم دیکھتے ہو، تو اس کی آگہی تک پہنچتے ہو کہ تمہارے اندر کوئی ایسا پین، کوئی ایسا دکھ ہے جو انا کو پریشان کر رہا ہے۔ ایک ایسا دکھ کہ جس سے بچنے کے لیے، جس کو نظر انداز کرنے میں انا نے اپنی پوری عمر گزاری ہوئی ہے۔ تمہاری پوری شخصیت ایسے ہی تشکیل پاتی ہے کہ جس میں اس درد سے بچتے رہنا بنیاد کا پتھر ہوتا ہے، اور چونکہ تمہاری پوری انائی زندگی اسے ایک درد سے فرار، اس سے بچنے میں گزرتی ہے، تو اس کو جاننے سے تم ہمیشہ محروم رہتے ہو۔ اس بنیاد کو نہیں سمجھ پاتے جس کو سمجھنے کے لیے اس درد کا سامنا ضروری ہوتا ہے۔ گروتھ شروع ہوتی ہے اس وقت جب کوئی ہمت ور انسان اس درد کا سامنا کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھیں کہ یہ نہ سمجھا ہوا درد جس سے انا ساری زندگی بچتی ہے، تمہاری زندگی کے ہر فیصلے پر جو تم کرتے ہو اثر انداز ہوتا ہے۔ ہر تھاٹ، ہر عمل میں اس درد کا حصہ شامل ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھو کہ یہ جسمانی تکلیف یا درد کی بات نہیں ہو رہی، یہ درد باطنی اور نفسیاتی ہے۔ ایسی اندرونی تہ جو ظاہری ایکشنز اور خیالات و جذبات کے پیچھے ہر وقت رواں رہتی ہے۔ یہ بنیادی دکھ اپنا اظہار خاص طور پر تب کرتا ہے جب انسان بے چین ہو، جب کچھ اس کی توقع کے مطابق نہ ہوا ہو، جب کوئی ناکامی ہوئی ہو۔ انسانی نفسیات کی بنیاد ایسی ہے کہ وہ اس بنیادی مین درد سے بچنے کے اصول پر کھڑی ہوتی ہے۔ یہ انسانی نفسیات، یا سادہ زبان میں کہیں تو انسانی انا، اس بنیادی دکھ کے ڈر پر تعمیر ہوتی ہے۔ اس لیے انا ہمیشہ خوف زدہ رہتی ہے۔ یہی خوف ہے جس نے نفسیات کو جنم دیا۔ مثال کے طور پر اگر ٹھکرائے جانے، ریجیکٹ ہونے کا احساس تمہارا بنیادی مسئلہ ہے، بنیادی دکھ ہے، تو تم ایسی سچویشن سے ہمیشہ بچتے رہو گے جہاں ریجیکشن کا خطرہ ہو۔ یہ بنیادی خوف ہی تمہاری انا ہے، تمہاری نفسیات ہے۔ اصولی طور پر عملی زندگی میں ایسے موقع بہت ہی کم آتے ہیں جب تمہیں ٹھکرایا جاتا ہے یا ریجیکٹ کیا جاتا ہے، مگر نفسیات کی بنیادوں میں چونکہ یہ ڈر گندھا ہوا ہے، اس لیے اس کا خوف ہر وقت جینا پڑتا ہے۔ عملی طور پر زندگی میں ریجیکشن کو تمہیں کم سہنا پڑتا ہے، مگر اس کے خوف کو مسلسل سہنا پڑتا ہے۔ اس لیے انائی زندگی کو غور سے دیکھنا، اس میں ڈر اور اس سے جڑا درد ہمیشہ موجود رہتا ہے۔
اب چاہے آپ سوچیں اس درد کے خلاف، آپ کے ایکشن بھی ہوں اس درد سے بچنے کے ارادے سے، مگر اصل میں کنٹرول آپ کو یہی درد کر رہا ہے۔ تمہارے سارے ایموشنز، سارے تھاٹس اس سے مسلسل متاثر ہوتے رہتے ہیں۔ غور سے دیکھو کہ تمہارا کوئی بھی رویہ جو اس درد سے بچنے کے لیے اختیار کیا گیا تھا، وہی رویہ اسی دکھ کو لانے کا دروازہ بن جاتا ہے۔ ایک پیٹرن جو تم نے اس درد سے بچنے کے لیے چنا، وہی اس درد کی وجہ بنا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر تم ریجیکٹ ہونے کا ڈر لے کر کسی تعلق کو، ریلیشن کو بناتے ہو، تو ہمیشہ یہی ریجیکشن کا ڈر اس تعلق کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہمیشہ اس تعلق کو اسی خطرے کے ساتھ تم جیو گے۔ سامنے والے کا کوئی بھی فکرہ، کوئی بھی ایکشن تمہیں اسی ریجیکشن کے ڈر کا احساس چکھائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ریجیکشن کے ڈر کے ساتھ تم کچھ کرتے ہو تو تم ہمیشہ اس دائرے میں رہتے ہو جہاں ریجیکشن کے بادل ہر وقت منڈلا رہے ہیں۔ تمہارا سینٹر، جسے عام زبان میں دل کہا جاتا ہے، وہاں یہ درد جنم لیتا ہے، اور یوں تمہارا وجود ہمیشہ اس ڈر کے اثر میں رہتا ہے، کیونکہ خطرہ تمہارے وجود کے سینٹر میں بیٹھا ہے۔ تمہاری عادتیں، تمہارے رویے، تمہارے تھاٹ پیٹرن، سب کے سب اسی بنیادی درد سے بچنے کے ارد گرد بنے گئے ہیں۔ اس لیے عملاً تم اسی دکھ کے ارد گرد گھومتے رہنے پر مجبور ہو جس سے تم بچنا چاہتے ہو۔ یہ ہے تمہاری انا کا میکینزم۔ تمہاری غذائی عادتیں ہوں کہ بولنے کا انداز، سوچنے کے ڈھنگ ہوں یا تمہارے ایکشنز کے طریقے، حتیٰ کہ تمہارے بال کس طرح بنائے جاتے ہیں، کپڑے تم کیسے پہنتے ہو، سب کچھ اسی درد سے بچنے کی کوششوں میں سے ایک ہے۔ کوئی تمہارے ہیئر سٹائل، کپڑوں پر بھی تنقید کر دے تو تمہارے اندر کچھ دہل جاتا ہے، کیونکہ انا کے سینٹر میں وہی درد جو چھپا بیٹھا ہے۔ انائی زندگی کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ وہ سب کچھ جو تم اس بنیادی درد سے بچنے کے لیے کرتے ہو، وہ سب اسی درد سے آپ کو ملاتا ہے جس سے بچنے کے لیے وہ تم کر رہے ہو۔ حل کیا ہو؟ سمجھیں، اگر اس درد کی جڑ کو تم قبول کرنے کو تیار نہیں ہو، اس سے بچ رہے ہو، اسے نظر انداز کر رہے ہو، اس سے فرار حاصل کر رہے ہو، اس کا سامنا کرنے سے ڈر رہے ہو، تو اسے سمجھو گے کیسے؟ اور اس سے اوپر، اس سے ماورا کیسے جاؤ گے؟ اس سے پار کیسے جاؤ گے؟ فرض کرو ریجیکشن کے ڈر کی وجہ سے تم اپنی سوشل لائف، سماجی زندگی بڑی پھیلا لیتے ہو، اتنی کہ اس میں ڈوب جاتے ہو، تو یقین مانیں پھر بھی ایسے موقع آئیں گے جب کسی سماجی تقریب میں تمہیں بلایا نہیں جائے گا، تو پھر وہی درد سہنا ہوگا جس سے بچنے کے لیے تم اتنے سوشل ہوئے تھے۔ کسی دوست کو فلم دیکھنے کے لیے تم نے بلایا اور تم ایسے شخص ہو کہ جس کا بنیادی درد ریجیکشن کا ڈر ہے، تو صرف اتنا سا ایکشن تمہیں دکھی کر سکتا ہے کہ وہ دوست مصروفیت کی وجہ سے آنے سے انکار کر دے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے کسی دوست کو فون کیا اور اس نے فون نہیں اٹھایا، تو صرف اتنی سی چیز تمہیں بے چین کر دینے کے لیے کافی ہے۔ کسی کے فون نہ اٹھانے سے، دوست کے مصروف ہونے اور نہ آنے سے تکلیف کیوں ہوتی ہے، درد کیوں اٹھتا ہے؟ صرف اس لیے کیونکہ تمہارے اندر ایک درد ہے جسے تم کبھی قبول نہیں کر سکے، جس کا کبھی تم نے سامنا نہیں کیا۔ درد سے بچنے کی یہی کوششیں ہیں جو اس بنیادی درد کو محفوظ کرنے کے لیے کئی پرتیں بناتی جاتی ہیں۔ مثلاً کوئی ریجیکشن کے درد سے بچنے کے لیے بہت سے دوست بناتا ہے، تو ریجیکشن کا خطرہ تو دوستوں میں بھی موجود ہی رہے گا۔ پھر تم کیا کرو گے؟ زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ اور کوشش کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس بنیادی ڈر کو دیکھنے پر تیار نہیں ہوتے، بلکہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ گہرے دوست بھی ریجیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ وہ بنیادی خوف ہے جو طے کرتا ہے کہ تمہارا لباس کیا ہوگا، بات کرنے کا ڈھنگ کیسا ہوگا، گاڑی کیسی ہو، گھر کیسا ہو۔ مگر یہ ساری حرکتیں اس درد کو کم تو کیا کریں گی، الٹا آپ اس حقیقی درد کو دیکھنے اور اس کا سامنا کرنے سے اور دور چلے جاتے ہو۔ کوئی آ کر تمہیں کہتا ہے کہ اس سے بہتر گاڑی تم افورڈ کر سکتے ہو، تمہارا حق ہے، تو یہ چیز تک تمہارے لیے تکلیف دہ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ پوچھیں خود سے کہ کسی کا یہ معمولی سا فکرہ دل کا درد کیوں بن رہا ہے؟ لوگ ایسے سوالوں پر غور نہیں کرتے، بلکہ اس تکلیف کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر انا ایک بنیادی درد کے گرد گھومتی ہے۔ اسے سمجھنا ہے تو اوپری پرتوں کو توڑ کر گہرائی میں اس پین کو دیکھنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا۔ اصل میں درد اندر موجود ہے، اسے چھپانے کے لیے تم دوستی کی قبولیت میں پناہ ڈھونڈتے ہو، ان کی قبولیت کو یقینی بنانے کے لیے خود کو ایک مخصوص انداز میں پیش کرتے ہو، اور یوں
नई से नई परत उस बुनियादी अनाई दर्द पर चढ़ती जाती है। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो अब तुम्हारी ज़रूरत है एक नया नुक्ते नज़र। किसी साफ शफाफ बादलों से आज़ाद रात में घर से बाहर निकलो, आसमान की तरफ देखो और सोचो तुम एक सयारे पर बैठे हो जो खला की वुसअतों में चक्कर लगा रहा है। लाखों सियारे हैं जो नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये हमारी कहकशां के अरबों सितारों का बस मामूली सा एक हिस्सा है। इस वसी कायनात में क्या वाकई इस बात की अहमियत है कि लोग आपकी गाड़ी या लिबास के बारे में क्या सोचते हैं? आप किसी का नाम भूल जाएं तो इस पर शर्मिंदगी होने की वजह बनती है। अगर आप ज़िंदगी से सुकून चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी को नफ्सियाती दर्द से बचाने के लिए वक्फ मत करें। इस किस्म की ज़िंदगी महज तकलीफ़ से भरी होती है। हर वक्त ये दर्द तुम्हारे पीछे मौजूद होता है और किसी भी वक्त ये सामने आ जाता है। तुम्हारी पूरी ज़िंदगी इस दर्द से बचने की कोशिश में गुजर जाती है और ये दर्द तुम्हें आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने नहीं देता। जब तुम अपने अंदर झांकोगे और इस हकीकत को मानोगे, कबूल करोगे, तो तुम एक बार फिर उन्हीं दो बुनियादी इंतखाबों का सामना करोगे। एक इंतखाब ये है कि अंदर के दर्द को छोड़ दो और बाहर के मसाइल से लड़ते रहो। दूसरा इंतखाब ये है कि फ़ैसला करो कि तुम अपनी पूरी ज़िंदगी इस अंदरूनी दर्द से बचने में नहीं गुजारोगे, बल्कि इससे निजात पाओगे। बहुत कम लोग ये जुर्रत करते हैं कि वो इस अमल को अपनी तरफ, अंदर की तरफ मोड़ दें। ज़्यादातर लोग तो ये भी नहीं समझते कि वो अपने अंदर दर्द के छोटे छोटे जजीरे लिए घूम रहे हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है। क्या तुम वाकई चाहते हो कि तुम इस दर्द को अंदर रखो और दुनिया को इस तरह काबू करो कि वो तुम्हें ये दर्द महसूस ना करने दे? तुम्हारी ज़िंदगी कैसी होगी अगर ये दर्द तुम्हारी ज़िंदगी को कंट्रोल ना कर रहा हो? तुम आज़ाद होगे, तुम इस दुनिया में बिल्कुल आज़ाद घूम सकोगे, महज लुत्फ़अंदोज़ होते हुए और जो कुछ भी है उसे कबूल करते हुए। तुम एक ऐसी ज़िंदगी जियोगे जो दिलचस्प तजर्बात से भरी होगी और इन तजर्बात का सिर्फ लुत्फ़ तुम उठाओगे, चाहे वो तजर्बात कैसे भी क्यों ना हो। मुख्तसर ये कि तुम अपनी ज़िंदगी जी सकते हो और ये तजर्बा कर सकते हो कि खला में घूमते एक सयारे पर रहना कैसा है। इस आज़ादी के लिए तुम्हें अंदरूनी दर्द और बेचैनी से, खौफज़दा होने से बचना होगा। जब तक तुम इस दर्द से डरते रहोगे, खुद को इससे बचाने की कोशिश करते रहोगे, खौफ तुम्हें यही सब कुछ करने पर मजबूर रखेगा जो तुम कर रहे हो। अगर आज़ाद होना चाहते हो तो अंदरूनी या नफ्सियाती दर्द को सिर्फ तवानाई के बहाव में होने वाली एक वक्ती और आर्जी तब्दीली के तौर पर देखो, उसे तजर्बा करो। तजर्बे से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। रिजेक्शन का डर, बीमार पड़ने का, किसी के मरने का, किसी और गलत होने के खौफ से ज़िंदगी गुजारना छोड़नी होगी। अपनी ज़िंदगी को ऐसी चीज़ों से बचने में मत गुजार दो कि जिनको हकीकत में होना ही नहीं है। ये किया तो ज़िंदगी जिंदा जहन्नम के सिवा और कुछ ना रहेगी। तुम्हारी सारी ज़िंदगी मनफी हो जाएगी। कभी सोचा है कि कितनी पुरानी चीज़ें अंदरूनी दर्द और बेचैनी का सबब बन सकती हैं? शायद आसमान में सितारों से भी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं। अगर ज़िंदगी में फैलना है, ग्रो करना है, बढ़ना है, ज़िंदगी को आज़ादाना तौर पर खोजना है, तो ज़िंदगी इन खौफों को मरकज़ बनाकर नहीं जी जा सकती कि जिनकी हकीकत तुम्हारे नफ्सियाती ढांचे के बाहर है ही नहीं। एक बार अपने साथ बैठो, अहद करो कि दर्द या दुख जो भी मसाइल हैं वो हैं, बस माइंड में ये मौजूद हैं। ये तुम्हारी हस्ती का कोई मसला नहीं है। ये जहन, ये उसके मसाइल भी कायनात में मौजूद बाकी चीज़ों की तरह की एक चीज़ हैं। यहाँ इतने सारे लोग हैं, कोई कुछ भी कह सकता है जो आपकी नफ्सियात को मुतासर कर दे, मगर फिर ये गुजर जाता है। ये एक आर्जी तजर्बा है। लोग ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि नफ्सियाती बेचैनी के बावजूद भी सुकून से रहा जा सकता है। और सोचिए अगर ऐसा हो सके तो कैसा हो। देखें, दो ही मुमकिन हल हैं। नफ्सियाती दर्द आज के इंसान से अलग होने वाला नहीं है, ये है और ये रहने वाला है। अब या तो इसके साथ रहने का फ़न सीखो, अपनी ज़िंदगी के ढांचे में इसे एक जुज़्व के तौर पर एडजस्ट करना सीखो, या फिर इसको मरकज़ बनाकर इससे लड़ने और इससे भागने में पूरी ज़िंदगी गुजार दो। अगर इनसिक्योर महसूस करते हो तो समझो ये बस एक एहसास है। क्या एक एहसास का भी तुम सामना नहीं कर सकते? अगर तुम शर्मीले हो तो ये बस एक एहसास है, कुल ज़िंदगी के तजर्बे में शामिल एक चीज़, तख्लीक का एक जुज़्व।
اگر تم حسد محسوس کرتے ہو اور تمہارا دل اس آگ میں جل رہا ہے تو اسے ایک معمولی چوٹ کی طرح معروضی طور پر کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ جیسے کبھی اچانک گرم چیز پر ہاتھ پڑ جائے تو ہاتھ جل جاتا ہے۔ یہ کائنات کی ایک چیز ہے جو تمہارے نظام میں سے گزر رہی ہے۔ اس پر ہنسنا سیکھو، اس کے مزے لینا سیکھو، مگر اس سے ڈرنا اور بھاگنا مت، کیونکہ اگر ڈرے اور بھاگے تو پھر یہ ہمیشہ تمہیں ڈرائے گی، ہمیشہ تمہیں دوڑائے گی۔ یہ چیز تمہیں متاثر نہیں کر سکتی جب تک کہ تم خود اس سے متاثر نہ ہونا چاہو۔ انسانی رجحان کو سمجھنے کے لیے جسمانی درد کی مثال کو دیکھیں۔ جب کچھ تکلیف دہ جسم کو چھوتا ہے تو تم فطری طور پر پیچھے ہٹتے ہو۔ نفسیات بھی یہی کرتی ہے۔ جب کوئی ناخوشگوار تجربہ اسے چھوتا ہے تو یہ پیچھے ہٹنے اور خود کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس طرح تم کلوز بند ہو جاتے ہو، جو تمہاری اندرونی توانائی کے گرد ایک ڈھال بنانے کی کوشش ہے۔ اگر تم اس عمل کو سمجھ لو اور اس پر قابو پانے کی کوشش کرو تو تم حقیقی آزاد زندگی جی سکتے ہو۔ اگر اس عمل کو تم قبول کرتے ہو تو یہ تمہاری شخصیت کا حصہ بن جائے گا۔ سالہ سال تک درد تمہارے اندر رہے گا اور پوری زندگی کی ایک بنیاد بن جائے گا۔ یہ تمہارے مستقبل کے رد عمل، خیالات اور ترجیحات کو تشکیل دے گا۔ جب تم کسی صورتحال کا سامنا مزاحمت کے ذریعے کرتے ہو تو تمہیں اپنے رویوں اور خیالات کو اس طرح ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے کہ وہ تمہیں اس واقعے سے پیدا ہونے والے درد سے بچا سکے۔ اس کے نتیجے میں تم اپنے اندرونی درد کے گرد ایک حفاظتی ڈھانچہ کھڑا کر لیتے ہو۔ اگر تم میں اتنی کلیئرٹی ہو کہ اس عمل کو دیکھ سکو اور اس کے طویل مدتی اثرات کو سمجھ سکو تو تم یقیناً اس جال سے آزاد ہونا چاہو، لیکن تم اس وقت تک آزاد ہو نہیں سکتے جب تک اس بنیادی درد کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتے، بجائے اس کے کہ اس سے بچنے کی کوشش میں زندگی گزارو۔ تمہیں اس رجحان پر قابو پانے کی ضرورت ہے جو درد سے بچنے کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ عقل مند لوگ درد کے خوف کے غلام نہیں رہتے، وہ دنیا کو وہی رہنے دیتے ہیں جو وہ ہے اور اس سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ وہ زندگی میں دل و جان سے شامل ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ سے بچنے کے لیے زندگی کو استعمال نہیں کرتے۔ اگر زندگی آپ کے اندر کوئی انتشار پیدا کرتی ہے تو اس سے پیچھے ہٹنے کی بجائے اسے ہوا کی طرح اپنے اندر سے گزر جانے دیں۔ روزمرہ کی زندگی میں بہت سی چیزیں اندرونی اضطراب کا سبب بنتی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ دل ہر وقت ان چیزوں کو دور دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر آپ آزادی چاہتے ہیں تو آپ کو ان انسانی احساسات سے لڑنا چھوڑنا ہوگا۔ جب آپ درد محسوس کریں تو اسے صرف توانائی کے طور پر دیکھیں۔ ان اندرونی تجربات کو صرف توانائی کے بہاؤ کے طور پر دیکھنا شروع کریں جو آپ کے دل اور شعور کی نظر کے سامنے سے گزر رہی ہیں۔ پھر سکون کریں، بند ہونے کی بجائے کھل جائیں۔ اپنے دل کو اس وقت تک سکون دیں جب تک کہ آپ اس جگہ کے بالکل سامنے نہ آ جائیں جہاں تکلیف ہے۔ وہاں کھلے دل کے ساتھ موجود رہیں جہاں تناؤ اور درد محسوس ہو رہا ہے، اور پھر مزید گہرائی میں جائیں۔ یہ گہری نشو و نما اور تبدیلی ہے، لیکن آپ اسے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگے۔ اس عمل کے دوران آپ کو زبردست مزاحمت محسوس ہوگی اور یہی اسے اتنا طاقتور بناتا ہے۔ جیسے ہی آپ سکون کرتے ہیں اور اس مزاحمت کو محسوس کرتے ہیں، دل پیچھے ہٹنا، بند ہونا اور اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوششیں شروع کر دیتا ہے۔ ریلیکس کریں، اپنے کندھوں اور دل کو سکون دیں، چھوڑ دیں اور درد کو آپ کے اندر سے گزرنے کے لیے جگہ دیں۔ یہ صرف توانائی ہے، اسے توانائی کے طور پر دیکھیں اور جانے دیں۔ اگر آپ درد کے ارد گرد بند ہو جائیں گے اور اسے گزرنے نہ دیں گے تو وہ آپ کے اندر ہی رہ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مزاحمت کا رجحان الٹا نتیجہ دیتا ہے۔ اگر آپ درد نہیں چاہتے تو آپ اس کے ارد گرد بند کیوں ہو جاتے ہیں اور اسے اپنے اندر کیوں رکھ لیتے ہیں؟ کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ اگر آپ مزاحمت کریں گے تو وہ غائب ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ سکون کریں اور توانائی کو گزرنے دیں تو وہ چلی جائے گی۔ ہر بار جب آپ سکون کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، درد کا ایک ٹکڑا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہر بار جب تم مزاحمت کرتے اور بند ہوتے ہو تو تم اپنے درد اندر جمع کرتے رہتے ہو۔ آزادی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ قبول کرنا ہوگا کہ آپ کے دل میں درد موجود ہے۔ آپ نے اسے وہاں ذخیرہ کر رکھا ہے اور اسے محسوس کرنے سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے۔ لیکن آپ کے اندر بے پناہ خوشی، خوبصورتی، محبت اور سکون بھی موجود ہے، اور یہ سب اس درد کی تہہ کی دوسری طرف ہے۔
اس درد کی دوسری طرف مسرت ہے، اس کی دوسری طرف آزادی ہے۔ آپ کی اصل عظمت اس درد کی تہہ کی دوسری طرف چھپی ہوئی ہے۔ درد کو قبول کرو تاکہ تم اس کے دوسری طرف جا سکو۔ قبول کرو کہ یہ آپ کے اندر موجود ہے اور آپ اسے محسوس کریں گے۔ قبول کریں کہ اگر آپ سکون کرتے ہیں تو یہ آپ کے شعور کے سامنے اپنی جگہ بنا لے گا اور پھر گزر جائے گا، اور یہ ہمیشہ گزر جاتا ہے۔